سورج کی نرم روشنی گاڑی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ شعیب اپنے گھر والوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے راستے پر گامزن تھا۔ کئی دنوں کی مصروفیت کے بعد یہ پکنک ان سب کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے شعیب ان گھٹاؤں کو دیکھ رہا تھا جو آسمان پر اونٹوں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ سامنے والی سیٹ پر اس کی بیوی ثروت بیٹے علی کو نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے کی سیٹ پر 10 سال کی سارہ اور اس سے 2 سال بڑی بہن زارا کھڑکی سے بہت تیزی سے گزرتے کھیتوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ارے وہ دیکھو فلیڈر پھول، سارا نے چیخ کر کہا، کھیتوں میں کھلے ہوئے پیلے رنگ کے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ زارا نے اسے آنکھ مار کر کہا، تو نے ابھی تک فلیڈر پھول نہیں دیکھے؟ یہ تو ہر سال کھلتے ہیں فارم پر۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر سال نئی چیز سیکھتی ہے یہ چھوٹی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فارم ہاؤس کے قریب پہنچ گئے۔ 2 منزل پرانا سا مکان تھا جس کے گرد آم اور جامن کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ سامنے کھیتوں میں ہری بھری فصلیں لہرا رہی تھیں جن میں سے گائے چرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی سارا اور زارا گاڑی سے نکل کر سیدھی لان کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ خوشی سے چیخ رہی تھی اور ایک دوسرے کا پیچھا کر رہی تھیں۔ شعیب اور ثروت نے سامان نکالنا شروع کیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی ایک پرانی سی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ فرنیچر پرانے طرز کا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ کھانا پکانے کے بعد وہ باہر لان میں آ گئے۔ انہوں نے ایک لمبی سی چادر بچھا لی اور اس پر مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں سجا دیں۔ پاپا آج رات ہم کیوں نہیں کہانیاں سنائیں؟ زارا نے پوچھا۔ شعیب نے کہا، بہت اچھا خیال ہے، لیکن پہلے کھانا کھا لو پھر کہانیاں سنیں گے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر چادر پر آسمان کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ شعیب نے سب سے پہلے کہانی سنائی۔ یہ ایک ایسے لڑکی کی کہانی تھی جو جنگل میں کھو جاتا ہے اور پھر ایک باتونی طوطے کی مدد سے اپنے گھر واپس پہنچتا ہے۔ زارا اور سارا کہانی سن کر ہنس رہی تھیں۔ اس کے بعد ثروت نے کہانی سنائی۔ یہ ایک چالاک خرگوش اور ایک شیر کی کہانی تھی۔ علی اب تک جو سویا ہوا تھا، لیکن کہانی شروع ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی غور سے کہانی سننے لگا۔ آخر میں زارا نے کہا، میں بھی ایک کہانی سناؤں گی۔ سب نے ہاں میں جواب دیا اور زارا نے اپنے اسکول کی سنی ہوئی ایک پریوں کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد علی جو اب تک خاموشی سے لیٹا ہوا تھا وہ بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ثروت نے اسے اپنے پاس لٹاتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ شعیب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو شہاب ثاقب۔ علی نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک روشن سی لکیر چمک کر گزر رہی تھی۔ اس کا ڈر کچھ کم ہوا اور وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف دور سے کتے کے بھونکنے کی اور کیڑوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک زارا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ لوگوں نے کچھ سنا؟ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ شعیب نے پوچھا، کیا سنا؟ وہی آواز پھر سے آئی۔ زارا نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ شعیب اور ثروت نے غور سے سننے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز گھسیٹ کر چلی جا رہی ہو۔ یہ آواز گھر کے اندر سے آنے کا احساس دے رہی تھی۔ شعیب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر کی روشنی آن کری اور پھر آواز بند ہو گئی۔ گھر کے اندر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ واپس باہر آئے اور دوسروں کو بتایا کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ بلند۔ اب سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ بچے اپنے والدین سے لپٹ گئے۔ شعیب نے سوچا کہ وہ اندر جا کر اچھی طرح سے چیک کر لے۔ شعیب نے تھوڑی سی لکڑیاں اکٹھا کی اور اسے جلا کر مشعل بنا لی۔ ثروت نے اصرار کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلے، لیکن شعیب نے اسے بچوں کے پاس ہی رہنے کا کہا۔ مشعل کی روشنی میں شعیب گھر کے اندر داخل ہوا۔ نیچے کی منزل تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچا تو اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، کیونکہ وہاں کا منظر کچھ عجیب ہی تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچتے ہی شعیب کو ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ کمرے میں پھیلی ہوئی دھندلی روشنی میں سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے کسی نے زور و شور سے تلاشی لی ہو۔ الماریاں کھلی پڑی تھیں اور ان میں سے کپڑے اور پرانی کتابیں باہر گری ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا باکس الٹا پڑا تھا، اس کے اندر سے موتیوں کا ہار اور چاندی کے زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ یہ گڑیا پرانی اور میلی تھی۔ اس کی ایک آنکھ گم تھی اور بال الجھے ہوئے تھے، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گڑیا اس کی آنکھوں سے آنسو جیسا کہ ایک شفاف سیال بہہ رہا تھا۔ شعیب گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اسی دوران اسے ایک اور آواز سنائی دی، ایک سسکیوں بھری ہلکی سی آواز جو گڑیا کے پاس سے آ رہی تھی۔ خوف کے باوجود شعیب نے اپنی جرأت جمع کی اور آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے گڑیا کو اٹھایا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس وقت اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی گڑیا ہے جو اس کی نانی نے اس کی ماں کو بچپن میں دی تھی۔ یہ گڑیا سالوں پہلے کھو چکی تھی۔
شعیب نے سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، لیکن گڑیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک پرانی سی چابی نے اسے یقین دلا دیا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ وہ چابی گھر کی نچلی والی منزل پر موجود ایک تالے لگے ہوئے کمرے کی ہو سکتی ہے، جسے وہ بچپن سے بند دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ شعیب گڑیا کو سنبھال کر نیچے والی منزل کی طرف لے آیا۔ شعیب نے بچوں اور سرور کو بتایا کہ اوپر کچھ نہیں تھا، صرف پرانی اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ پھر شعیب نے سب کو بتایا کہ اسے وہ پرانی گڑیا مل گئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ گڑیا کے پاس سے اسے ایک پرانی چابی ملی ہے۔ بچے اور سرور حیران رہ گئے۔ شعیب نے سب کو گھر کے اندر لے جا کر وہ کمرہ دکھایا اور وہ تالا دکھایا جو بچپن سے وہ بند دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید یہ چابی اسی کمرے کی ہو سکتی ہے۔ سب کی نظریں تالے پر جا پڑیں۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ سب کے دل میں گونج رہی تھی۔ کیا راز چھپا تھا اس تالے کے پیچھے؟ کیا وہ اسے کھولیں؟ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار ثروت نے شعیب کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، شاید اسے کھولنا اچھا نہیں۔ شعیب نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ یہاں کیا ہے، ہمیں اسے کھولنا پڑے گا۔ زہرا نے پوچھا، پاپا کیا اندر کوئی بھوت ہے؟ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھوت نہیں، شاید کوئی پرانا راز ہو۔ علی ابھی اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا، پھر کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ ثروت نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، نہیں، ہم سب مل کر دیکھیں گے، ہم ڈریں گے نہیں۔ آخرکار تھوڑی بحث کے بعد وہ تالے کے پاس جمع ہوئے۔ شعیب نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چابی تالے میں ڈالی اور اسے گھمایا۔ تالا کھل گیا اور ایک زور کی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ صرف ایک کونے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی سے چاندنی کی ایک پتلی سی لکیر اندر آ رہی تھی۔ شعیب نے مشعل کو بلند کیا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ دوسرے اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا اور اس میں پرانے صندوق، پینٹنگز اور کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک تو پرانی سی الماری کھڑی تھی، اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ شعیب نے آہستہ سے اسے پورا کھولا۔ الماری کے اندر کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹی سی صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ اسے نکال کر کھولا گیا تو سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر سونے کے سکے اور زیورات بھرے پڑے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی چیز ایک پرانی سی ڈائری تھی جو سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ شعیب نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھولا۔ اس میں پرانی تحریریں تھیں، اس کی نانی کی۔ ڈائری پڑھ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ گھر دراصل ان کی نانی کا ننیال تھا اور یہ کمرہ ان کی نانی کا ذاتی کمرہ تھا۔ اس میں ان کی نانی نے اپنی جوانی کی یادیں، خوشیاں اور غم سب لکھ کر رکھی تھیں۔ وہ ڈائری پڑھتے رہے اور انہیں احساس ہوا جیسے وہ اپنی نانی کی ماضی میں جھانک رہے ہوں۔ انہیں پتہ چلا کہ گڑیا بھی ان کی نانی کی سب سے پیاری چیز تھی اور چابی اس کمرے کا راز کی محافظ تھی۔ رات گئے تک وہ سب ڈائری پڑھتے اور پرانی چیزوں کو دیکھتے رہے۔ اس رات انہیں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ انہیں اپنی نانی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا تھا جسے وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا وہ اس گھر کی مرمت کروائیں گے اور اسے دوبارہ سنواریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس گھر میں ان کی نانی کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں اور ان کے بچے بھی اپنی نانی کے بارے میں جان سکیں۔